سنتے ہیں کہ دریاؤں پر چلتے تھے، اب نہریں ہی پار کرو تو جانے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رمضان مبارک 10 تاریخ ہے، یعنی 10واں روزہ ہے۔ آج رمضان مبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا جو رحمت کا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے رمضان مبارک کی کچھ اہم باتیں اور ایک روزے کا بدلہ کیا ہوتا ہے ہم یہ بتانے والے ہیں۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے متعلق سے میری امت کو 5 چیزیں عطا کی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی تھی۔ اب وہ 5 چیزیں، 5 نعمتیں کیا ہیں؟ وہ 5 انعام کیا ہیں؟ پہلی چیز یعنی پہلا انعام یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالی کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی جو بھوک کی وجہ سے روزے دار کے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام یہ ہے کہ ان کے لیے یعنی روزداروں کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں اور وہ افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ ان کے لیے جنت روزانہ ہر روز سجائی جاتی ہے، اور رب تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ان گناہوں کی طرف نہیں جا سکتے جن گناہوں کی طرف وہ غیر رمضان میں چلے جاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یہ 5 انعام اللہ نے ہمارا آپ کو عطا فرمائے ہیں، کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائے، اس لیے ہم ان کی اہمیت کو جانیں اور اللہ کے رحیم اور کریم ذات کو پہچانیں، اور اللہ کی محبت میں ہم رمضان کے روزے رکھیں اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس کی عبادتیں اور ذکر و تلاوت کریں۔ ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت یہ جان جائے کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے تو یہ تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ بنو خزاعہ قبیلہ ہے، اس کے ایک شخص کھڑے ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے رمضان کے بارے میں کچھ بتلا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے لیے شروع سال سے ہی آخر سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اور جب رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں۔ حور عین کہتی ہیں کہ اللہ، اپنے پرہیزگار بندوں میں سے میرے لیے شوہر مقرر فرما دیجئے
تاکہ ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں ان سے اور وہ اپنی آنکھوں کو مجھ سے ٹھنڈا کریں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو ایک موتی کے بنے ہوئے خیمے میں رہتی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ عورتیں ہیں جو خیموں کے اندر رہنے والی، رکنے والی ہیں۔ ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 لباس ہوں گے، لباس کے رنگ مختلف ہوں گے، اور ان کو 70 خوشبوئیں دی جائیں گی، اور ہر عطر کا مزہ دوسرے سے بڑھا ہوا ہوگا۔ ان کی خدمات اور ان کی ضروریات کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ خادموں کے ہاتھوں میں سونے کا ایک بڑا پیالہ ہوگا، اور ہر پیالے میں قسم قسم کے کھانے ہوں گے، جتنے لذیذ ہوں گے کہ ہر اخیر لقمہ پہلے لقمے سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ اور یہ خیمے کے اندر سرخ یاقوت کے تخت پر ہوں گے، ان تختوں پہ 70 بستر پڑے ہوں گے، اور بستروں کے اوپر موٹے ریشم کے استر یعنی چادریں پڑی ہوں گی، اور ان بستروں کے اوپر 70 گدے پڑے ہوں گے۔ اور یہ انعامات اللہ تعالیٰ ان حوروں کے شوہروں کو بھی عطا فرمائے گا کہ وہ سرخ یاقوت کے موتیوں سے جڑے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے دونوں ہاتھوں میں کنگن ہوں گے۔ اور یہ اجر و ثواب، یہ نعمتیں صرف ایک روزے کا بدلہ ہے، صرف روزے کا بدلہ۔ اس رمضان کے اندر جو ہم نیک اعمال، عبادتیں، ذکر، تلاوت یہ سب جو کریں گے، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ الگ دے گا۔ صرف روزے کا یہ بدلہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شرعی اجازت یا مرض کے مجبوری کے بغیر کوئی روزہ چھوڑ دے تو پوری زندگی روزہ رکھے، لیکن رمضان مبارک کے روزے کی قضا کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی اہمیت سمجھائے، اور روزہ جو نہ رکھتے ہوں وہ کوشش کریں کہ اللہ کی محبت میں ہم روزہ رکھیں، تاکہ اللہ بھی ہم سے پیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔